ایک ساتھی نے سوال پوچھا ہے کہ میری بیوی نے حیض کی حالت میں عمرہ کیا، میں نے ایک بکری دم میں بھی دے دی، تو کیا اس کا عمرہ ہو گیا یا اس پر اس کی قضا لازم ہے؟ تو یاد رکھیے کہ بیوی نے اگر حالت احرام میں عمرہ کے تمام افعال کر لیے، یعنی طواف بھی کر لیا، سعی اور قصر بھی کر لیے، تو عمرہ تو ہو گیا اور آئندہ قضا لازم نہیں ہے۔ لیکن ایک غلطی ہوئی ہے، اسے حیض کی حالت میں طواف نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حیض کی حالت میں طواف کرنا گناہ ہے، حیض سے پاک ہونے کا انتظار کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسا اگر نہیں کیا اور حیض کی حالت میں ہی طواف کر لیا اور اس کا جرمانہ بھی ادا کر لیا، یعنی حدود حرم کے اندر دم بھی دے دیا، تو عمرہ بہرحال ادا ہو جائے گا۔ شہباز بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں شادیاں ہوتی ہیں، سگے رشتہ داروں میں، اپنے اہل و عیال میں، پروگرام میں میوزک وغیرہ کا، ناچ گانا کا پروگرام بھی ہوتا ہے، تو ایسی شادی میں ولیمہ کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے یا کیا کام کرنا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر پہلے سے معلوم ہے کہ جس جگہ ولیمہ یا دعوت ہے وہاں ناچ گانا ہوگا اور دیگر منکرات ہوں گے، دیگر جو ہے وہ افعال شرعیہ جن سے منع کیا گیا ہے ان کی خلاف ورزی ہوگی، تو دعوت میں شریک ہونا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر پہلے سے معلوم نہ تھا، وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہاں پر یہ خرافات ہیں، ناچ گانا ہے، تو دیکھیں گے کہ شریک ہونے والا کیا ہے۔ اگر وہ مقتدی ہے یعنی پیشوا ہے، ایسا آدمی ہے کہ لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، تو اس کے لیے تو حکم یہ ہے کہ اگر وہ اس سے روک سکتا ہے تو روک لے، نہیں روک سکتا تو بس واپس آ جائے۔ البتہ اگر شریک ہونے والا عام آدمی ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ دعوت میں شریک ہو جائے، لیکن اگر عین دسترخوان پر ہی منکرات ہوں، دسترخوان کے اوپر ہی ایسی چیزیں ہوں جو خلاف شرع ہوں، تو عام آدمی بھی اس میں شرکت نہیں کر سکتا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ شرکت کرنے والا اگر امام ہے، لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، تو پھر اگر وہ روک سکتا ہے روک لے، ورنہ واپس آ جائے، اور اگر عام آدمی ہے تو پھر وہ دعوت میں شریک ہو جائے اور شرکت کر لے، کھانا کھانے کے بعد وہاں سے اٹھ کر چلا آئے۔ لیکن اگر دسترخوان پر ہی ایسے منکرات ہیں اور خرافات ہیں تو پھر عام آدمی ہو یا پیشوا ہو، اس کے لیے شریک ہونا جائز نہیں۔ ایک اور ساتھی نے سوال پوچھا ہے کہ جب تقدیر میں ہر چیز لکھی جا چکی ہے تو ہم کس چیز پر محنت کریں اور کس چیز کو تقدیر پر چھوڑ دیں؟ تو اس کا جواب یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ ہر چیز اللہ نے قسمت میں لکھ دی ہے، اس کے باوجود آدمی کو اختیار بھی ہے، اس اختیار پر اس کو مواخذہ ہوگا، اس کی گرفت ہوگی اور اس کو اچھا بدلہ بھی ملے گا۔ گناہ کرتا ہے تو مواخذہ ہوگا، نیک عمل کرتا ہے تو اس کو اچھا بدلہ ملے گا۔ یہ بات عقل میں آنے والی ہے کہ اگر آدمی بالکل مجبور پتھر کی طرح ہوتا تو اس سے حساب کتاب کرنا ہی لا حاصل تھا۔ اللہ رب العزت نے جب سب کچھ لکھنے کے باوجود انسان کو حساب کتاب کا مکلف بنایا ہے تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ انسان بالکل بھی مجبور نہیں ہے، اور آدمی کبھی بھی ایسا نہیں کرتا کہ دنیاوی کاموں میں تقدیر کا سہارا لے اور یہ کہے کہ جب ہر چیز لکھی ہوئی ہے تو میں کیوں روزی روٹی کماؤں۔ اب ایسا کوئی آدمی نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ جب سب کچھ قسمت میں لکھا ہے تو میں روزی روٹی کی فکر نہیں کرتا۔ اچھا، جب دنیاوی کاموں میں ہمارا یہ حال ہے کہ ہر چیز کو تقدیر پر نہیں ڈالتے، تو پھر شرعی جو کام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اس کے بارے میں ہم کیوں اس تقدیر کا سہارا لیتے ہیں کہ ہم نماز چھوڑتے ہیں کیونکہ میری تقدیر میں لکھا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا؟ تو سمجھ لینا چاہیے قسمت میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا ہے۔ اپنے اختیار سے نماز چھوڑ سکتے ہیں، اپنے اختیار سے نماز پڑھ سکتے ہیں، اختیار سے گناہ کر سکتے ہیں، اختیار سے گناہ کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اچھے کام کریں گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برے کام کریں گے تو برے کام پر مواخذہ بھی ہوگا۔ اس میں تقدیر کا سہارا لینا جائز نہیں ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ ایک عورت بیوہ ہے اور ممانی ہے، جس کو مامی بولتے ہیں، تو کیا وہ اپنے بھانجے اور بھانجی کے ساتھ حج پر جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس کا بھانجا جو ہے وہ کیا اس کا محرم ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ عورت کے ممانی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ بھانجا کس کا بھانجا ہے؟ اگر تو وہ اس عورت کا حقیقی بھانجا ہے پھر تو عورت خالہ ہوئی، اور خالہ اور بھانجا کے درمیان جو ہے محرمیت کا رشتہ ہوتا ہے، تو اور عورت اپنے محرم کے ساتھ حج پر جا سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ بھانجا عورت کے شوہر کا ہے، عورت کا نہیں ہے بلکہ عورت کے شوہر کا ہے، تو شوہر کا جو بھانجا ہے وہ تو بیوی کے لیے محرم نہیں ہوتا، لہذا یہ عورت اس بھانجے کے ساتھ یعنی شوہر کے بھانجے کے ساتھ جو ہے وہ حج پر نہیں جا سکتی۔ تو یاد رکھیے،
عورت اپنے حقیقی بھانجا کے ساتھ شوہر کے ساتھ حج پر جا سکتی ہے، لیکن عورت اپنے شوہر کے بھانجا کے ساتھ